السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں کتا اور تصویر رکھنا۔ عن ابی طلحۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویر سامنے لٹکائی گئی ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑھی ہوئی نافرمانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے۔ امام نووی نے کہا ہے، اور بعض تصاویریں ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور بعض تصویریں اس طرح کی دیوی اور دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسی تصاویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے، اور باقی تصاویریں اس سے مشابہت ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے، اور ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس طرح کتے سے روکنے کی وجہ امام نووی کہتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے۔ بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں جاتے، اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو کتے کی نجاست اس کی نیچر کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں مانتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں جو برکتیں ہوتی ہیں تو وہ گھر اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو پھر اس گھر سے شیاطین کی تکالیفیں بھی دور نہیں کر پاتے، پھر شیاطینوں کا اٹیک ہوتا ہے، پھر شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتے کی آمد و رفت نہیں ہے، کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسرے جو آن ڈیوٹی فرشتے ہوتے ہیں جیسے کہ کرامن کاتبین ہیں، وہ موجود رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی آ کر کسی کی جان نکالنی ہو تو آ کر وہ ملک الموت جان لے جاتے ہیں، نکال لے جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں تصویر یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی، یعنی جان نکلنے کے وقت بھی رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے۔ بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی تصاویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ میگزین پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے یا ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصویروں کا اور کتوں کا رکھنا منع ہے۔ اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر منع تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویر تھی۔
اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آنکھوں اور اس کے منہ کے اوپر کچھ مل دیا جائے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو لٹکی ہوئی ہے، یا آپ نے بہت پہلے سے کوئی پینٹنگ خریدی ہوئی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے، اب آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکتے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جہاں تصویریں ہیں اس تصویر کے چہرے کو کاٹ دیں یا کچھ اس پر پھیر دیں، لگا دیں اس کے چہرے پر۔ تو کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے گا، اور پھر پردے کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنائے جائیں جو پھینکے بھی جائیں اور پاؤں میں روندے بھی جائیں، یعنی لٹکائی نہ جائے تصویر، بلکہ اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر بھی خیر ہے۔ اور کتے کے متعلق فرمایا کہ اسے نکال باہر کیا جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ وقت آ گیا لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دیا اور پھر فرمایا، نہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کا رسول، یعنی فرشتے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا ایک بچہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتا یہاں کب کیسے گھسا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کتے کے بچے کو نکال دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے کہا آپ کے گھر میں، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا، بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو۔ جہاں تک کتا رکھنے کا تعلق ہے تو صرف یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے بلکہ وہ نقصان بھی ہے۔ کتا رکھنے سے نیکیوں کے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں، جانوروں کی حفاظت یا شکار کے لیے شکاری کتے، ان 2 مقاصد کے لیے کتا رکھنا الاؤڈ ہے، گھر کی حفاظت کے لیے جیسے باہر گیٹ کے پاس ہے، اور پھر شکاری کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کتے کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتے کو بیکار نہیں پیدا کیا، ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں، مگر آپ گننے لگیں تو کئی ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن کتا اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ گھر میں آپ اس سے کھیلنا شروع کر دیں یا اپنے ساتھ سلا لیں یا اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ جن کاموں کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ کام ان سے لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے اعمال سے ہر دن 2 قرات کم ہوتے ہیں، 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے لیے باہر کی طرف کتا رکھنے کی اجازت ہے، اسے گھر سے باہر باندھنا چاہیے، لیکن کالا کتا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔